السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذی الجلال والاکرام کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 94ویں آیت مبارکہ، اور اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی حقانیت کے حوالے سے اہل کتاب سے ایک سوال۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس شریعت کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہے، تو جو لوگ آپ سے پہلے کی نازل شدہ کتابیں پڑھتے ہیں ان سے سوال کر لیجئے۔ آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے مالک کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، لا اشک ولا اسأل، نہ تو میں اس شریعت کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار ہوا، اور نہ ہی میں اللہ ملک العلام رب ذی الجلال والاکرام سے اس بارے میں کوئی سوال کروں گا، بلکہ کسی سے بھی کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اور یہی بات سیدنا عبداللہ بن عباس، امام سعید بن جبیر، امام حسن بصری اور دیگر مفسرین کرام نے لکھی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس دین کے بارے میں شک و شبہ کا شکار نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی 157ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس ہستی مقدسہ کو انہوں نے لکھا ہوا پایا ہے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یہود و نصارہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس شریعت پر امام لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی 45ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ آپ سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں ذرا ان کی شریعتوں کو اٹھا کر دیکھیے کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جا سکے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام سابقہ انبیاء سابقہ رسولوں سے سوال کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ بس اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پوچھ لیں، اور یہ رات کہنے کا مقصد اگلے آدمی کے یقین کے اندر مزید پختگی پیدا کرنا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ واقعات ہمیں کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو یہ حکم دیا
کہ آپ جائیے تورات اور انجیل کے بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھئے، اسے اقرار کروائیے، ان سے گواہی دیجیے کہ قرآن جو تعلیمات ہمارے سامنے رکھتا ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اس قرآن کی تشریح لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیا سابقہ کتب میں، سابقہ شریعتوں میں ان تمام چیزوں کا ثبوت موجود ہے یا کہ نہیں؟ اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے نوازا کہ وہ سابقہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ فرماتے تھے، تو جب انہوں نے آسمانی کتابوں کو پڑھا اور ان میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں دیکھیں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کی تمام نشانیاں مل گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو ابتدائی الفاظ ہیں نا، ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی اور تشفی بھی ہے، اور دراصل قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے اس میں ایک چیلنج ہے کہ جو اصل تورات اور اصل انجیل ہے اس میں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات جو ہے وہ ان کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور میں اس حوالے سے ایک ذاتی تجربہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کرتارپور کے مقام پر سکھوں کا سب سے بڑا گردوارہ موجود ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنے کسی ذاتی کام سے اس طرف جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے سوچا چلو گردوارہ دیکھتے ہیں۔ تو میں وہاں پر جب گیا تو ان کے جو سب سے بڑے گرو تھے ان کی مختلف قسم کی تعلیمات وہاں پر لکھی ہوئی تھی، اور میں حیران پریشان رہ گیا کہ جو گرو نانک ہے سکھوں کا سب سے بڑا گرو، اس کی بنیادی تعلیم اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جس طرح یہودیت بدل گئی، جس طرح عیسائیت بدل گئی، جس طرح لوگ آج اسلام کو زبردستی تبدیل کرنے کے درپے ہیں، تو انہوں نے بھی گرو نانک کی اصل تعلیمات جو ہے ان کو چھوڑ دیا۔ وہاں پر گردوارے میں باقاعدہ موسیقی کے تمام آلات موجود تھے، سکھ اپنی عبادت موسیقی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ایک بات کا مسئلہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے، اور یہ انداز آپ کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر ملے گا۔ مثلا سورہ محمد کی 19ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ آپ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور آپ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو کیا نبی علیہ السلام کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کی مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت دراصل مشرکین پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر حجت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجیہ سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ جس شک کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، یہ شک 3 قسم کا ہے۔ سب سے پہلے یہودیوں کا شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے، دوسری قسم مشرکین جو نبی علیہ السلام کی رسالت میں شک کرتے تھے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے دل کے اندر کفار کے اس بڑے حملے سے یقینی طور پر وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کا جواب آیت مبارکہ کے اختتام پر موجود ہے، لَقَدْ جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دراصل ایک ربانی تسلی ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ یہودیوں کی اتنی بڑی تعداد، عیسائیوں کی اتنی بڑی تعداد، مشرکین کے بڑے بڑے خوفناک حملے
اور الٹے سیدھے قسم کے اعتراضات، آپ ان سے گھبرانے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے تسلی اور تشفی رکھیں۔ رب کائنات نے آپ کو جو شریعت عطا فرمائی ہے، ایک تو وہ حق ہے، اور دوسرا حق بھی کوئی انسان کا خود ساختہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے معزز خواتین و حضرات، جس کا تعلق میری اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہ حق جو ہوتا ہے نا، وہ انسانوں کی کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حق کا تعلق دراصل عرش کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ ہے۔ آسمان سے اترنے والی تمام کتابیں حق تھی، اللہ نے نازل فرمائی۔ انبیاء حق تھے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔